اور ظاہر ہے کچھ ایسے آپ ہر چیز آپ جو بھی لین دین کریں بینک کے تھرو تمام تر لین دین ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری نئے نئے فیچرز بھی آ رہے ہوتے ہیں، اس متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. آج ڈونٹ یو تھنک بینکنگ اٹسیلف ہیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ؟ جھنجھٹ بھی ہے، ڈاکیومنٹس بھی ہیں، آنا جانا بینکوں کے چکر، آن یہ والا لائن مجھے بڑا اگر مسئلہ آپ ہے. کو چیزیں آپریٹ کرنی آتی ہوں اور جو کسٹمر سروس ہوتی ہے وہ بڑی ہیلپ فل بھی ہوتی ہے، بٹ سم ٹائمز اس کے لیے آپ پیشنس ریکوائر ہوتا ہے فون کال کے لیے. اچھا، ہم یہاں پر بات کرنے جا رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل بینک کی. یہ ایک جدید ڈیجیٹل فرسٹ اسلامی بینک ہے جو صارفین کو آسان، تیز، محفوظ بینک کاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے. ٹیکنالوجی آج کل جی بڑی امپورٹنٹ ہے، جو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرے آپ سمجھے جی وہاں پر بڑا کام تیزی سے ہو رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ جو ایک روایتی کنونشنل بینک کاری کا ایک جو پیچیدہ جس کی سائم بات کر رہے تھے نا، وہ جو طریقہ کار ہے اس کو سادہ بنائے. جو صارفین کے پاس اب تو ہر وقت موبائل موجود ہے، موبائل اور ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے جو روزمرہ کے آپ کے مالیاتی معاملات ہیں اس کو آسان بنایا جائے. اچھا، تو اب یہ جانیں گے ہم کہ مشرق ہے کیا اور یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے، کس طرح سے یہ سادہ کر رہا ہے پیچیدگیوں کو. ہمارے گفتگو کے لیے موجود ہیں سی ای او مشرق پاکستان محمد ہمایوں سجاد صاحب. تھینک یو ویری مچ ہمایوں صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. تھینک یو جی، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. لولی. آپ ذرا بتائیں ہمیں کہ مشرق ہے کیا اور یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے باقی بینکنگ، نارمل بینکنگ سے. مشرق بینک دبئی کا ایک پرائیویٹ بینک ہے جو کہ پچھلے 60 سال سے یو اے میں ایگزسٹ کرتا ہے اور ریجن کا ایوارڈ وننگ ایک لارج بینک ہے. اوکے. اس بینک نے 2017 میں اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا کہ ایک ڈیجیٹل بینک میں کنورٹ کریں. اس ٹائم پہ کوئی 70 سے زیادہ برانچز تھیں یو اے میں مشرق بینک کی، اور آج 5 برانچز رہ گئی ہیں. اوکے. اور اس بینک نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیا، جس میں کسٹمر کو برانچ جانا یا بینک اور برانچ کے ریلیشن شپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں. اچھا. سو یہ ایک ایسا جدید بینک ہے جو کہ ہم اپنے گلوبل ایکسپیرینس سے لرن کرنے کے بعد پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے 2022 میں ڈیجیٹل بینکنگ کے لائسنسز ایشو کیے، اور ان میں 5 لائسنسز میں ایک مشرق بینک کو بھی لائسنس ملا. ٹھیک ہے. اور ہم نے سپٹمبر 2025 میں اس بینک کو پاکستان میں لانچ کیا. صحیح. اس کی کوئی برانچ نہیں ہے. اچھا، برانچ لیس ہے، لیکن یہ ایک مکمل بینک کے طور پہ پاکستان میں وہ ساری بینکنگ کی سروسز کسٹمرز کو آفر کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کریں کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اور جو ڈیجیٹل ہے، اس کو فرسٹ ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم کیوں کہا جا رہا ہے، تو ذرا ہمیں تھوڑا سا آسان الفاظ میں بتا دیں. جیسے آپ نے کہا برانچ لیس ہے، اب لوگوں کو برانچ جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، جو آج کی بینکنگ ہم دیکھتے ہیں وہ ساری برانچ کے اراؤنڈ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے. اور اس میں جب یہ ڈیجیٹل آیا تو بینکس نے ایک موبائل ایپ کو کسٹمرز کو آفر کیا، تو لوگوں کو یہ لگا کہ موبائل ایپ ہی ڈیجیٹل بینکنگ ہے. لیکن اسینشلی آج بھی بہت سی سروسز موبائل ایپ پہ نہیں اویلیبل، اس کے لیے آپ کو برانچ ہی جانا پڑتا ہے. لیکن ڈیجیٹل بینکنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو وہ ساری بینکنگ کی سروسز اس جگہ پہ آفر کریں جہاں پہ کسٹمر کی کنوینئنس ہے. وہ گھر پہ ہے، آفس میں ہے، وہ دن ہے یا رات ہے، اس کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ اس سروس کے لیے مجھے برانچ جا کے کوئی کام کرنا پڑے گا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ اس لیے آیا ہے کیونکہ ہم سب اپنی ڈیلی لائف میں ایک ڈیجیٹل لائف سٹائل گزارنا شروع ہو گئے، اور اس میں ہماری ایکسپیکٹیشن گوگل، فیس بک، انسٹاگرام اس کی وجہ سے یہ بن گئی ہے کہ اگر یہ سب چیزیں مجھے یہاں پہ اویلیبل ہیں تو مجھے بینکنگ بھی اسی طرح سے میری لائف میں اویلیبل ہونی چاہیے. تو بلکہ واٹس ایپ نے تو آپ یوزر نیم انٹروڈیوس کرا دیا، اب آپ کے نمبر سے نہیں، آپ کے یوزر نیم سے لوگ آپ کو جو ہے. مشرق ایک ایپ ہے یا ایک سافٹ ویئر ہے یا ایک ویب سائٹ ہے مشرق؟ یہ بتائیے گا ہمیں کیا ہے، چینل کیا ہے مشرق کا. اینڈ سیکنڈلی برانچز کے بغیر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بینکنگ فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، تو اس میں صارفین کا اعتماد کیسے حاصل کرے گا مشرق؟ دیکھیں، ایک ڈائلیما ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب بینکس نے ڈیجیٹل بینکنگ انٹروڈیوس کی تو اس سے پہلے اے ٹی ایم ایک 24/7 کی سروس ہوتی تھی. تو جب ڈیجیٹل بینکنگ آئی تو اس کو ایک چینل کے طور پہ کہا گیا کہ جی اب آپ ادھر سے بھی بینکنگ کر سکتے ہیں، اور اس کی سروسز لمیٹیڈ تھیں.
اور اس لمیٹیشن میں یہ بھی لمیٹیشن تھی کہ آپ 2 لاکھ یا 10 لاکھ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. آپ مشرق بینک سے 2 کروڑ کی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں یا 2000 کی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو موبائل اپلیکیشن یا آنے والے دنوں میں اور فیچرز ہم انٹروڈیوس کریں گے, وہاں سے ہی آپ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کو کوئی یہ سوچنا نہیں ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ کی لمٹ ہے اور برانچ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا, سو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے جو کہ آج بھی جو بینکس ڈیجیٹل بینکنگ آفر کر رہے ہیں اس میں لمیٹیشن ہے. اچھا, تھوڑا سا ہمیں ڈیجیٹل سہولیات جو مقامی مارکیٹوں اور جو خریداری کے عمل ہے اس میں کس طرح ہیلپ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ کے پاس کیش یا چیک تھا تو وہ کیش ایکسچینج کرنے میں جو ہینڈز ہیں اس میں ایک اور دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں. ایک لیفٹ ڈیجٹ بائس کا کانسیپٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈوانس کنٹریز میں 3.99 یا 40.99 اس طرح سے وہ ایک ویلیو پروڈکٹ کی لگاتے ہیں. تو اس میں 2 چیزیں انہوں نے کور کی. ایک تو کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے لگتا ہے کہ اچھا یار یہ پرائس کم ہے, اور دوسرا جو ٹل پہ پیمنٹ ریسیو کر رہے ہوتے تھے وہ اگر چھوٹی اماؤنٹ ہوگی جس میں 1 پینی یا 10 سینٹس واپس کرنے تو ان کو ٹل کھولنی ہے اور وہاں سے وہ چینج دینا ہے, تو اس کی وجہ سے فراڈ ریڈیوس ہو گیا. ڈیجیٹل بینکنگ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ سے کہا کہ جی مجھے 36 روپے دے دو, تو اب آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس چینج اتنا والیٹ میں موجود ہے کہ نہیں. آپ 50 کا نوٹ آپ ایگزیکٹلی 36 روپیز کی ٹرانزیکشن پرفارم کر سکتے ہیں. اب اکانومی میں اگر تھوڑے نمبرز کی بات کریں تو پاکستان 2016 میں 450 ٹریلین روپیز کی پیمنٹس ایک سال میں ٹرن اراؤنڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے, آج تقریباً 650 ٹریلین روپیز کی پیمنٹس ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہے. اور اس میں زیادہ تر ریزن یہ ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ تھینکس ٹو ایزی پیسہ, جیز کیش اینڈ ادر بینکنگ ایفرٹس, اس میں اب پیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ملٹیپل ایونیوز ہیں, صرف کیش نہیں ہے. اور لاسٹ کوارٹر میں تقریباً اگر ہم 12 مہینوں کو دیکھیں تو 10 ارب پیمنٹس پروسیس ہوئی ہیں, جو کہ 2016 میں یہ 780 ملین پیمنٹس ہیں. اور اگر آپ ایک بڑے ملک کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں وچ از سملر ٹو پاکستان, ایک برازیل میں 115 ارب پیمنٹ ٹرانزیکشن ایک سال میں ہوتی ہیں. سو جس طرح سے اکانومی میں یہ پیسہ ڈیجیٹل کی وجہ سے سرکولیٹ کرے گا اتنا ہی اکانومی کو بینیفٹ ہوگا. اچھا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اس حوالے سے کیا کردار ہے؟ دیکھیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا رول یہ ہے کہ وہ فیوچر انیبل کرنے کے لیے فریم ورک اور ریگولیشنز لے کے آتا ہے, اور مارکیٹ میں وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے مشرق بینک جیسے بینکس پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو اگر اسٹیٹ بینک یہ لائسنسز نہ ایشو کرے یا وہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہ کرے تو بینکس ان پروڈکٹس اور سروسز کو پاکستان میں آفر نہیں کر سکتے. بالکل. لاسٹلی ہم چاہتے ہیں آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں دوسرے پاکستان کے صارفین اس طرح ڈیجیٹلائز چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے, اس ایپ کو استعمال کرنے کے لیے یا طریقے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ فرینڈلی ہے یہ؟ دیکھیں, ایک ڈیلیما ہمارا یہ بھی ہے کہ جب ڈیجیٹل بینکنگ آفر ہوئی تو اس کے ساتھ وہ سیکیورٹی کے کنٹرولز اور وہ ٹرسٹ نہیں اسٹیبلش کیا گیا, جس کی وجہ سے ایک فیئر ہے کہ ڈیجیٹل میں یا موبائل میں میرا پیسہ چوری ہو جائے گا, یا میرا موبائل اگر گم ہو گیا تو میرے پیسے بھی چلے جائیں گے. اب اس فیئر کی وجہ سے آج ریئلٹی یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل کی پیمنٹ ہے وہ 45,000 روپے کی ایک پیمنٹ کی ایوریج ٹرانزیکشن ویلیو ہے. اچھا, اور جو چیک پے آرڈر یا کیش کی ایوریج پیمنٹ کی ویلیو ہے بینکوں میں وہ 8.5 لاکھ روپے کی ہے. یعنی لوگ ابھی بھی اس پر ٹرسٹ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشرق بینک نے ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے جس میں لمیٹیشن نہیں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سیکیورٹی, کنوینئنس اور ٹرسٹ کو ہم نے بلڈ کیا ہے تاکہ آپ بنا کسی جھجک کے وہ بینکنگ فیسلٹی یوز کر سکتے ہیں, جس سے آپ کا ٹائم سیو ہوگا اور آپ وہ کسی پروڈکٹیو کام میں ٹائم استعمال کر سکتے ہیں. رائٹلی سیڈ. تھینک یو ویری مچ ہمایوں سجاد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. واز لولی میٹنگ یو, اور آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں سمجھا دیا مشرق کے بارے میں بھی. اور جناب یہ جو بینکنگ ہیسل ہے اس سے ہماری جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی.